السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ہم بھی خیریت سے ہیں۔ اس وقت ٹھنڈ ہے بڑی یہاں پر یو کے میں، اور میں آپ سے مخاطب ہوں۔ سورہ فاتحہ پڑھتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ہے نا؟ اور اس میں ہے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو رب ہے، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو پوری عالم کا، پوری دنیا کا، دنیاؤں کا رب ہے، پیدا کرنے والا اور ان کو پالنے والا، ہے نا؟ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے کے بھیجا ہے۔ ہم ہیں جو اپنی ہدایت کو خراب کر لیتے ہیں نا، ہم خراب ہو جاتے ہیں تو اگر کوئی اچھی بات بتا دی جائے نا تو کبھی کبھی وہ دوبارہ جا کے لگتی ہے دل پہ۔ یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہوتی ہیں جو میں بھی بتاتی ہوں یا آپ کہیں سے سنتے ہیں، لیکن وہ دوبارہ تازہ ہو جاتی ہیں، ہے نا؟ تو تازہ کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اور اللہ پر انسان جو ایمان والا ہے وہ ایمان رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے، اور معلوم ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس دنیا میں ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہوا ہے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی کوتاہی ہم کر بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں کوتاہیوں سے اور سیدھا راستہ دکھائے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم سیدھا راستہ اختیار کریں، ہے نا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو مالک ہے، اور تم نے ہی ہمیں سیدھا راستہ بھی دکھانا ہے، اور راستہ ہمیں دکھانا ہے وہ والا جس پہ ہم سیدھا سیدھا چل سکیں۔ دیکھیں زندگی میں جیسے راستوں میں بڑی پگڈنڈیاں آتی ہیں، موڑ آتے ہیں، اس طرح راستوں میں بھی موڑ آتے ہیں نا۔ کہیں بھی ہم مڑ سکتے ہیں، ہم غلط بھی مڑ سکتے ہیں، ہم صحیح بھی مڑ سکتے ہیں۔ تو اس میں ہے کہ ایک تو ہم تعریف کریں، الحمدللہ تعریف ہے اور شکر ہے ساتھ میں۔ ہر کھانے کے بعد، ہر کام کے بعد شکر بھی ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یا اللہ تعالیٰ تیرا بہت شکر ہے، بہت بہت زیادہ۔ تو مالک یوم الدین، بدلے کا دن جب آئے گا تو ہی ہے جو ہمیں دیکھے گا اور ہمارے اوپر رحم کرے گا، کیونکہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو غلط کام کریں گے اور تو معاف کرے گا، ہے نا؟ انسان بڑا ناشکرا ہے، اس کو معلوم بھی ہے کہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، اور معافی نہیں مانگتے ہم۔ ہر وقت استغفر اللہ کہتے رہنا چاہیے، کہتے مالک یوم الدین۔ تو اس دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے اور مالک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور معافی ملے گی، لیکن ہم مانگیں تو صحیح اس دنیا میں، ہے نا؟ تو بس یہ دعا مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، سورہ فاتحہ قرآن کے شروع میں افتتاح ہوا ہے اس صورت سے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تیرے سے ہی ہم نے مدد مانگنی ہے، تیری ہم عبادت کرتے ہیں، ہے نا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اچھے لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پہ انعام کیا ہے، جو دنیا میں انعام یافتہ ہیں اور آخرت میں بھی انعام یافتہ ہے۔ انعام یافتہ کیا ہیں؟ کہ سیدھا راستہ ان کو ملا ہے اور انہوں نے اچھے کام کیے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ہم اس دنیا میں رہیں اور اچھے کام کریں، ہے نا؟ برے کام کرتے ہیں لوگ اور سوچتے ہیں کہ شاید یہ دنیا ہمارے لیے ہے تو حساب تو ہونا ہے نا؟ یوم تو آنا ہے جس دن حساب ہونا ہے، اور ہر طرح کا حساب ہونا ہے۔ تو ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، کریں گے، ہمیشہ کریں گے، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے ہی رہیں گے، ہے نا؟ تو بس اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے اور ان لوگوں میں شامل کرے جن پہ انعام ہوا ہے، جن پہ کرم ہوا ہے، اور ہمیں بھٹکنا نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں نہیں بھٹکنا، ہمیں بھٹکنے سے بچا دے، ہمیں گمراہی سے بچا دے۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے یہ پڑھی اور بہت دفعہ پڑھی ہے، اور نماز میں تو ہم پڑھتے ہی ہیں، ہر وقت پڑھتے ہیں، اس کے بغیر تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی نا۔ قرآن کا شروع ہی یہی ہے، اور یہی پوری جو ایک صورت ہے، کہتے ہیں کہ شروع میں پوری نازل ہوئی، چھوٹی چھوٹی آیات تو مختلف نازل ہوئی تھیں۔ تو بس آج میں نے یہ پڑھی صبح، اور میں نے کہا کہ اس کی تفسیر بھی میں نے سنی،
تو پھر میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کر لوں، کیونکہ شیئر تو کرنا ہی چاہیے نا۔ تو زندگی میں ایسے مواقع بہت سے آتے ہیں نا جب انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں، ہم کیا کریں۔ تو اللہ نے قرآن میں بھی بتایا ہے، تو ہمیں رہنمائی لیتے رہنا چاہیے قرآن سے، اور قرآن ہمیں سب کچھ بتاتا ہے۔ اللہ کا کلام ہے نا، یہ تو اللہ نے کہا ہوا ہے، اللہ نے بتایا ہوا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں ہم زندگی میں اعتدال نہیں کرتے، ہم کر بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جگہ جگہ پہ اعتدال کا راستہ بھی بتایا ہوا ہے، اور ہمیں بتایا ہوا ہے کہ کس طرح ہم نے اپنی زندگی کس طرح معتدل ہو کے گزارنی ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، عورت ہے تو وہ مرد کے محسوسات اور جذبات کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکتی، اور اسی طرح جو ہے تو آدمی نہیں سمجھ سکتا عورت کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس نے پھر ہمارے لیے جو کچھ لکھا ہے وہ بڑا صحیح لکھا ہے، اور ہمیں جو بھی ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں اور جو بھی ہدایات ہیں وہ یہ سوچ کے ہی دی گئی ہیں کہ عورت کو کیسا رہنا ہے اور آدمی کو کیسا رہنا ہے، کیسا بیہیو کرنا ہے دنیا میں، ہے نا۔ تو یہ اگر قرآن پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ قرآن کو ہم نے طاقوں میں رکھ دیا ہے، سنبھال کے رکھ دیا ہے ایک جگہ پہ، جمعے کے جمعے کبھی کبھی نکال لیتے ہیں، کبھی کبھی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور اگر سمجھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ تو یہ عمل تو بہت ضروری ہے نا۔ دیکھیں اگر ہمارے پاس ڈائریکشنز نہ ہوں، پاکستان میں تو میں تو اتنا استعمال نہیں کرتی، کیونکہ میں جہاں جاتی ہوں تو کچھ نہ کچھ راستے پتہ ہی ہوتے ہیں، غلط بھی ہو جاتے ہیں۔ خالد محمود، ہاؤ آر یو ڈیئر سسٹر؟ آئی ایم فائن، سلام، آئی ایم جہانگیر۔ جی جہانگیر، السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم جہانگیر، ہاؤ آر یو؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو۔ تو بات یہ کر رہی تھی کہ یہاں پر تو یہ لوگ بیٹھتے ہیں نا جیسے ہی گاڑی میں، تو فوراً ڈائریکشنز آن کر دیتے ہیں، اور وہ بتاتی جاتی ہے خاتون کہ ادھر مڑنا ہے، ادھر مڑنا ہے، اور اگر کوئی جگہ غلط ہو جائے، غلط موڑ مڑ جائیں تو سب کچھ غلط ہو جاتا ہے نا۔ یہ تو ڈائریکشن انسان کی بتائی ہوئی ہیں، تو اللہ کی بتائی ہوئی ڈائریکشنز پہ اگر ہم چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم بھٹکیں گے نہیں، ہمیں بھٹکنا چاہیے ہی نہیں اگر ہم صحیح سے ان ڈائریکشنز کو فالو کریں گے، ہے نا، کہ ہمیں زندگی میں کس طرف جانا ہے، کیا کرنا ہے، منزل مقصود تک پہنچنے کا کون سا راستہ ہے نا، یہ سب ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ نہیں تو پھر منزل مقصود پر نہیں پہنچ پاتا نا، اگر غلط ڈائریکشن ہو جائے اور غلط راستے پہ چلے جائیں، ہے نا، تو پھر کیا ہے، تو خوار ہو کے پہنچتا ہے، یا تو اگر پہنچتا ہے بہت خوار ہو کے پہنچتا ہے، سیدھا نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے نا۔ تو بس یہ بات ہے کہ جس طرح ہم جاتے ہیں کہیں بھی تو ہمیں سب کچھ اپنا پورا رکھنا ہوتا ہے، پٹرول بھی ڈلا ہو، ٹائر بھی ٹھیک ہو، سب کچھ ٹھیک ہو، تو پھر ہی ہم اوپر منزل مقصود پر صحیح پہنچیں گے۔ تو دنیا میں سب کچھ ہمیں ٹھیک کر کے رکھنا ہے، کوشش تو کرنا چاہیے، اور بس اللہ سے معافی ضرور مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے، یہ دعا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے۔ انسان ہے، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے، کسی انسان کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، ویسے ہی ہم لوگ انسان تو کہتے ہیں نا خطا کا پتلا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے، حسد سے، ہے نا، اور بھٹکے ہوئے لوگوں سے بچائے۔ بدنیت لوگ ہوتے ہیں کچھ، کہتے ہیں نا کمپنی بہت میٹر کرتی ہے، تو اچھی کمپنی رکھیں، کوشش کریں اپنے جو بچوں کو ان کو بھی کہیں کہ اچھی کمپنی رکھیں، اچھا سنیں، اچھا پڑھیں، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ اور باقی یہ کہ اپنے بچوں کی مدد کرتے رہنا چاہیے، اور ان کو بھی جو ہے نا غلط راہ پر نہیں ڈھالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھٹکنے سے بچائے۔ کئی مائیں جو ہے نا اپنی بچیوں کا گھر خراب کر دیتی ہیں، ان سے بات بات پہ پوچھتی ہیں کیا ہوا، آج کیا ہوا، گھر میں کوئی مسئلہ ہے، تو وہ بیٹی بھی بتاتی ہے تفصیلات، اور اس طرح بچیوں کا گھر خراب ہو جاتا ہے۔ تو مائیں جو ہے نا یہ بھی ذرا سوچ سمجھ کے زندگی کی راہ کو اختیار کرے، صراط مستقیم پر چلے، اپنی بچیوں کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا الٹی متیں نہ دیں، الٹی متیں دینے سے بچیوں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، ان کا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اگر اچھی بات کر سکتی ہیں تو ویل اینڈ گڈ، زیادہ رابطے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے شروع میں، خاص طور پہ جب بچی کی شادی ہوئی ہو، اس وقت تو ویسے ہی زیادہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو اگر آپ بار بار پوچھیں گے اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے، اس نے کیا کہا، اور بیٹی بھی بتاتی رہے گی، تو بسنے کا جو ہے نا کام مشکل ہو جائے گا۔ تو باقی یہ ہے کہ ہمیشہ مثبت رویے اختیار کریں، مثبت بات بتائیں بچیوں کو بھی، بچوں کو بھی، کسی کو بھی، اپنے ملک کے بارے میں مثبت رویہ رکھیں۔ ہم تو جو ہے نا بہت زیادہ نگیٹو ہو جاتے ہیں ایٹ ٹائمز، بہت زیادہ
ایک دم سے ہم جو ہے نا کہتے ہیں یہ تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے ملک میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور فلانے کی شادی چل نہیں سکتی، اس کا میاں بہت خراب ہے، یا اس کی بیوی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے نا، یا ہماری بہو ٹھیک نہیں ہے، چلو دوسری شادی کر لو۔ ساسیں بھی تنگ کرتی ہیں، فوراً کہہ دیتی ہیں چلو جی چھوڑو تم، میں تمہاری دوسری شادی کر دیتا ہوں۔ چہرے کی تازگی اور خوبصورتی کا راز قرآن کی تلاوت ہے، مہنگے صابن اور مہنگے لوشن میں نہیں۔ بالکل ٹھیک کہا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ ایک دم سے کچھ میسیجز آئیں اور وہ ایک دم سے چلے گئے، پتہ نہیں کیوں ٹھہرتے نہیں ہیں۔ بعد میں ضرور میسیج کیا کریں آپ، کیونکہ بعد میں میسیج رہتے بھی ہیں اور وہ پڑھے بھی جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ چہرے کا نور ہو جاتا ہے، دیکھیں وہ کہتے ہیں نا چہرے پہ پھٹکار برس رہی ہے یا پڑی ہوئی ہے، وہ صحیح بات ہے، بالکل برستی ہے اور پڑتی بھی ہے، کیونکہ جو شیطان ہے وہ ورغلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے شہرک سے بھی قریب ہے، لیکن شیطان یہاں آ کے کہتے ہیں دل پہ آ کے، ادھر قریب آ کے بھی جو ہے نا آپ کے اوپر پھونکے بھی مارتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس کا دل خراب ہو جائے، جو اس کا دل اچھا ہے نا وہ خراب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے اوپر، ہمیں توفیق دے کہ ہم شیطان سے دور رہیں۔ بس ہر وقت لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے، اور آیات پڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ سفر میں ہیں، گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں، کچن میں کھانا بنا رہے ہیں، تو میں بھی یہ سن لیتی ہوں، قرآن لگا لیں، سن لیں، تاکہ شیطان وہاں آئے ہی نہ، آپ کے خیالات میں اچھی کوئی بات آئے، کوئی بری بات آئے ہی نہ۔ یہ جو خیالات ہیں نا یہ بڑا کام خراب کرتے ہیں۔ ہاں، جب خیال دماغ میں کوئی آ جاتا ہے نا تو انسان کی زندگی جو ہے نا وہ بدل جاتی ہے۔ برا خیال آئے گا تو آپ کے اوپر اثر ڈالے گا، آپ بری بات کریں گے، دوسروں کو بھی کوئی بری بات بتائیں گے، بری بات بتائیں گے تو پھر برا ہی ہوگا، اچھی بات بتائیں گے تو آپ بھی مطمئن رہیں گے، آپ کے ساتھ والے بھی مطمئن رہیں گے۔ دیکھیں زندگی کتنی ہے، تھوڑی سی تو زندگی ہے۔ اب میں دیکھتی ہوتی ہوں اتنی جلدی زندگی گزر گئی، آپ کو پتہ نہیں ہے کس وقت بلاوا آ جائے۔ اللہ نے اتنا بھی دے دیا ہمیں، بہت ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ کی آخرت جو ہے تو وہ بھی سنور جائے، اور ہم کوئی اچھا کام کر لیں اور کسی کو کوئی اچھی بات بتا دیں۔ کسی کو اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے، کوئی بھی اچھی بات، کوئی اچھا کمنٹ، کسی کو خوش کر دینا ہے نا، یہ ساری باتیں اچھی ہیں۔ تو دن میں کسی کو خوش کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، کسی کو اداس نہ کریں، کسی پہ کوئی وہ کہتے ہیں نا پھپتی نہ کسیں، کوئی بری بات نہ کریں، اور ہر روز جو ہے نا کوئی اچھی چیز جو آپ کو لگتی ہے نا اس میں ٹائم گزاریں۔ کئی دفعہ یہ جو ہماری عمر کی خواتین ہوتی ہیں، حضرات بھی ہوتے ہیں، خواہ مخواہ جو ہے نا ٹائم ضائع کرتے ہیں ایسے ہی۔ تو ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے، کوئی اچھی کتاب پڑھ لیں، نہیں تو گارڈننگ کر لیں۔ کل میں نے یہاں پر بڑی گارڈننگ کی، یہاں پر بڑی جڑی بوٹیاں تھیں، بڑا کام کیا۔ حالانکہ یہ میرا لان نہیں ہے، میں نے یہاں سے چلے جانا ہے، تھوڑے دن رہ گئے ہیں یہاں پر، لیکن مصروف رہنے کے لیے بھی، ایکسرسائز کے لیے بھی، اور چلو کسی کا کام ہو جائے گا اس کے لیے میں نے محنت کی۔ ہاتھ میں بھی میرے کافی جو ہے نا نشان بھی پڑ گئے اور مٹی بھی چلی گئی۔ یہاں پر ایک جڑی بوٹی تھی، وہ بڑی مجھے لگی بھی، کوئی بہت تیز قسم کی تھی، اور میری ساری رات جو ہے نا میرے ہاتھ جلتے رہے، پر میرے دل کو تسلی تھی کہ میں نے کام کیا ہے۔ ایک تو میں نے ایکسرسائز کر لی ہے، دوسری میں نے صفائی کر لی ہے۔ تو اس طرح کی جڑی بوٹیاں زندگی میں بھی آتی رہتی ہیں، ہے نا، کبھی کبھی آپ کو تکلیف دیتی ہیں، آپ نے کوئی اچھا کام کرنا ہوتا ہے یا آپ کو اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ بھی تنقید ہو جاتی ہے، اور یہ جڑی بوٹی ہے نا۔ تو کوئی بات نہیں، ان پگڈنڈیوں سے، ان چیزوں سے پریشان نہیں ہونا، اور بس اپنا دن اچھا سا شروع کریں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں اچھا سا ناشتہ ضرور کریں۔ کوئی پوچھ رہا تھا اچھا ناشتہ کیا ہوتا ہے، تو اچھا ناشتہ یہ ہے کہ آپ کوئی دلیا کھا لیں، مجھے تو دلیا بہت پسند ہے، اس کے اندر فروٹ ڈال کے وہ کھا لیں ہیں، اور باقی روٹی اور انڈا ضرور کھائیں۔ میں تو کھاتی ہوں بھئی، میری تو طاقت ہی نہیں آتی، مجھے تو دن کا آغاز ہی نہیں ہوتا اگر میں ناشتہ نہ کروں۔ تو آج بھی بڑا مزیدار ناشتہ کیا، الحمدللہ، یا اللہ تیرا بہت شکر ہے، الحمدللہ تو کہتے ہی رہنا چاہیے، شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو شکر ہے نا یہ بڑا ہی ضروری ہے، یا اللہ تیرا احسان ہے کہ ہم کھا لیتے ہیں، ہمارے اندر کھانا چلا جاتا ہے نا۔ انسان پھر اس کو نکالنے کی بھی فکر میں ہوتا ہے، اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم کھا بھی لیتے ہیں، ہمارے جو ہے نا بدن میں چلا بھی جاتا ہے اس کی طاقت، اور آرام سے سب نکل بھی جاتا ہے۔ اگر ہم یہ کھا لیں اور یہ نکلے نہ اور یہ پھنس جائے، یا اللہ معاف کرے، تو کتنی تکلیف ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کس کس طرح کے موذی مرضوں میں گرفتار ہیں۔
تو شکر کرے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو دیکھتا ہے، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہی ہمیں سنبھال لے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ پہ بھروسہ ہے. جو وہ دن آئے گا تو اس دن تو ہی مالک ہوگا. تیری مرضی کے بغیر تو نہ یہاں پر اور نہ وہاں پر کوئی پتہ ہل سکتا ہے. زمین بھی گواہی دے گی کہ اس بندے نے کیا کیا تھا. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیا عالم ہوگا. کبھی سوچیں اللہ تعالیٰ رحم کرے. ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم نے سوچنا چھوڑ دیا ہے. ہم یہ میڈیا کے اندر گھس گئے ہیں. ہم نے میڈیا اور ٹی وی کو دیکھ دیکھ کے اپنا دماغ خراب کر لیا ہے. ہم نے اپنے اعمال خراب کر لیے ہیں، بچوں کو بھی خراب کر دیا ہے. ہمارے لیے آسانی ہے بچوں کو ایک فون دے کے بیٹھ جائیں آرام سے، ہے نا. یہ تو ہے نا. تو بہت بہت آپ لوگوں کا شکریہ ساتھ دینے کا. شیئر بھی کرتے ہیں، جزاک اللہ. اور کوئی اچھی بات شیئر کرنا جو ہے نا، یہ بھی اللہ کی نظر میں بہت بڑی بات ہے. آپ لوگ دیکھ کے شیئر بھی کر لیتے ہیں، کمنٹ دیتے ہیں، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ چلیں ہم نے کوئی بات کی ہے اور آپ خوش ہو گئے ہیں اور آپ نے کمنٹ دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور باقی زندگی کی ساری پلاننگ تو اللہ تعالیٰ کی ہے. انسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا نا. تو اللہ کی پلاننگ ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو پریشان نہ ہوں. اگر کوئی ایک آدھ حص نہیں ہے ہیں جی، یا کوئی مسئلہ ہے، تو یہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ ہی کر رہا ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے. تو کسی بھی چیز سے پریشان نہ ہوں. جو موجود ہے وہ دیکھیے. جب بندہ اللہ بندے سے ناراض ہوتا ہے تو رزق بند نہیں کرتا، اس بندے میں سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. کیا شاندار بات کی ہے. بالکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں. بہت میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ ان کو بڑا کچھ کہا بھی جائے پر وہ نماز کی طرف ہی نہیں آتے، وہ دنیا میں کھپ گئے ہیں. اور میں یہی سوچتی ہوں کہ شاید پھر اللہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، پھر سب دنیا کی انہیں آسائشیں میسر ہیں، فریج بھرے ہوئے ہیں، گھر جو ہے وہ زبردست قسم کا بڑی زبردست جگہ پہ موجود ہے، لیکن سجدہ نہیں ہے. سجدے کی توفیق اللہ نے چھین لی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر ڈھیل دے رہا ہوں میں. تم عیاشی کر لو دنیا میں، لو سب کچھ لے لو، جو چاہیے زندگی میں دنیا میں لے لو، لیکن وہاں نہیں ملے گا. تو یہ اللہ دیتا ہے توفیق اور اللہ دیتا رہے. دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں برے لوگوں سے بچائیں. اور خود بھی کوشش کریں جہاں آپ کو لگے کہ کوئی بندہ غلط بات کر رہا ہے، نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے اپنے ملک کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، تو ادھر سے ہٹ جائے، اس سے دوستی چھوڑ دے. اگر وہ دوست بننا چاہتا ہے تو آپ کہہ دیں تمہارے لیے تمہاری راہ، میرے لیے میری راہ، ہے نا. تو یہی بات بس میں نے آج یہی بات کرنی تھی. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے. آج جمعہ ہے، جمعے کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں تو بھی ٹائم نہیں ہوا، پاکستان میں تو ہو گیا ہوگا، ہے نا. تو جمعے پہ جا بھی رہے ہوں گے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ لوگ میرے ساتھ شامل آج نہیں ہوئے. کوئی بات نہیں، بعد میں دیکھ لیجئے گا. بہت بہت آپ سب کے لیے دعائیں ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم سیدھے راستے پر ہی چلیں، اور ہمیں ہدایات اللہ نے ہی دینی ہے، اور پگڈنڈیوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.